بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں اس خبر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ بشیر میمن صاحب کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات پر آئیں بائیں شائیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کی ایک آدھی بات تو کسی حد تک انہوں نے تسلیم ہی کر لی ہے، یعنی خواجہ آصف والی، کہ جناب اس کے لیے میں نے ضرور کہا تھا بشیر میمن سے، تو باقی میں کوئی گل نہیں کی تھی۔ بہرحال اس کی تفصیل اور اس کی کیا مندرجات ہیں وہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ NA-249 میں جو الیکشن ہو رہا ہے، آج جب میں ویلاگ کر رہا ہوں اس وقت تک رزلٹس آ رہے ہیں، جس میں مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ واضح مارجن کے ساتھ جیتتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی کے صاحب آ رہے ہیں، اور تیسرے نمبر پر TLP ہے، پھر MQM ہے، پھر PSP ہے، اور جو PTI دے نال ہو رہی ہے نا وہ چھٹے ساتویں نمبر پہ جا کے آ رہی ہے، اور یہ ایسا ہونا ہی تھا یہ۔ لیکن چونکہ حکومت میں ہے PTI، تو اس لیے انہوں نے جو جتنے بھی جیو ہو گیا، ARW ہو گیا، سما ہو گیا، جتنے چینلز ہیں ان سب نے جو سروے اپنی طرف سے دیے نا، وہ 2 نمبر سروے ہوتے ہیں سارے کے سارے، وہ سروے جو ہیں اس میں انہوں نے یہ PTI کو دوسرے نمبر پر، کبھی پہلے نمبر پر اس طرح سے شو کیا تھا، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ اور وہ جو ووٹ مانگنے گئے تھے NA-249 کے جو امیدوار ہیں امجد افریدی صاحب، جو ان کے ساتھ عوام نے کیا ہے وہ ذرا ایک نظر پلیز ضرور دیکھ لیں پہلے۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے اس کو ٹویٹ کیا ہے، اور یہ کلپنگ ہے، اور یہ ایکچولی ایک باقاعدہ طور پر عبرت کی مثال بنے ہوئے ہیں PTI کے لوگ، اور یہ وہ جگہ ہے جس پر، یہ وہ مقام ہے جس پر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ لے کے آئے کہ بندہ ووٹ منگن جاوے تو اگوں انہوں چور دے اور کتے نعرے سننے پہ۔ اتنے برے حالات PTI کے ہوئے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو لوگ عمران خان سے دور بھاگ رہے ہیں، مثلا PTI کے جو اندر ایک گروپ بنا ہے، ترین صاحب کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں وہ اسی لیے جا رہے ہیں کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ جناب اگے اسی PTI دے ٹکٹ تے ووٹ منگن گے تے ساڈے نال اے ہونی ہے۔ دوسری بات، اسی وجہ سے لوگ نون لیگ کے ساتھ رابطے میں، اسی وجہ سے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں، بلکہ اور اسی وجہ سے لوگ TLP کے ساتھ بھی رابطے ہیں، جس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اور ویسے خیر انہوں نے اب اپلائی کر دیا ہے وزارت داخلہ میں کہ جناب ہمیں غلط کالعدم قرار دیا گیا، لیکن اب وہ جو بھی فیصلہ ہوگا، 30 رکنی کمیٹی بنتی ہے، وہ ایک لیگل پروسیس ہے، لیکن امید یہی ہے کہ TLP بحال ہو جائے گی، اور TLP بحال ہونے کی امید جو ہے وہ میں پلیوں نہیں کہہ رہا، جو کہ صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف صاحب کی، اور آرمی چیف صاحب نے جو انہوں نے بتایا صحافیوں نے بعد میں دوسرے لوگوں کو، ان میں انہوں نے کہا کہ جناب TLP بحال ہو جائے گی۔ تو اگر آرمی چیف کہہ دے کہ TLP بحال ہو جائے گی یا بین ہو جائے گی، تو پھر جو وہ کہہ دے پھر وہی ہوتا ہے۔ یہ پاکستان ہے، اس میں ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ لیکن بہرحال TLP نے جو اپنا کیس ہے وہ پلیڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بات ہو رہی تھی PTI کی، اور PTI جو ہے وہ اس کے حالات اس قدر خراب ہو گئے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب اس بات پر اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، جیسے کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، وہ بھائی ڈٹ کے کھڑا کہ میری 2.5 سال کی کارکردگی بہت اچھی ہے۔ کارکردگی جو ہوتی ہے وہ عوام بتاتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی کیا تھی، آپ نے مہنگی چینی کس طرح کی، آپ نے اس میں سے پیسے کس طرح کمائے، آپ نے آٹے کے ساتھ کیا کیا۔ یہ آٹا، دال، چاول، چینی جو ہے نا، یہ اصل میں عوام کے مسائل ہیں، جس کی طرف خان صاحب کوئی توجہ نہیں دیتے۔ وہ ہر دفعہ کچھ گرافس جو ہیں نا، گرافکس، وہ ان کو بنا کے دے دیتا ہے، وہ بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھیں جناب ہمارے فارن ریزرو یہاں چلے گئے ہیں، اور جو فورن ریمیٹنسز ہیں وہ اتنی ہو گئی ہیں، ہمارا خسارہ کم ہو گیا۔ اور بھائی یہ گلاں نہیں سانوں سمجھ آندیاں، سیدھی گل کر، عام آدمی لئی آٹا سستا ہوا، چینی سستی ہوئی، چاول سستے ہوئے، دودھ سستا ہوا، بریڈ سستی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ تو نہیں ہوئی نا، تو پھر وہی ہوگا آپ کے ساتھ جو امجد افریدی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ آپ کو میں نے کلپ دکھایا۔ بڑا میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ ایک 2 بار دکھاؤ اس کلپ نو، تاکہ جو نشان عبرت ہے نا وہ بنے ہوئے وہ پتہ چلے، اور جو ان کے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں ان کو بھی کوئی ہوش آئے، شاید عقل آ جائے۔ میں کوئی PTI سے نفرت میں یہ بات نہیں کر رہا، میں تو وہ حالات بیان کر رہا ہوں جو ان کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، اور جو مستقبل میں بنیں گے۔ جب بھی الیکشن ہوگا، اور وہ کوئی کہتا تھا کہ ان کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو مجھے لگتا ہے حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال اب میں واپس آتا ہوں
کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بڑا بشیر میمن ان کے سر پہ چڑھ گیا، اور بشیر میمن صاحب کی جو باتیں ہیں، جو الزامات ہیں، عمران خان صاحب اس سے اب کیا سو کہتے ہیں کہ ناک آؤٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان کو باؤنسر وجے ہیں ان کے باقاعدہ۔ عمران خان خود باؤنسر مارتے رہے نا، یہ بشیر میمن کے باؤنسر ہیں جو عمران خان کو کبھی جھکائی دینے پہ مجبور کر رہے ہیں، اور کبھی وہ اپنے آپ کو لیفٹ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہوتے فیصلہ کر کے، وہ پیچھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ باؤنسر وہ ہے، یہ بول وہ ہے جو خان صاحب آپ کو ہر صورت فیس کرنی پڑے گی، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ ایک چھوٹے الزام نہیں لائے بشیر میمن صاحب نے، یہ بہت بڑے الزامات ہیں جس کی بنیاد پر خان صاحب کی پوری حکومت جو ہے وہ کر بھی جا سکتی ہے اور ہمیشہ کے لیے نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ آج خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی کچھ اینکرز نے، کچھ صحافیوں کو بلایا گیا تھا خان صاحب کی طرف سے، وہاں پر جو باتیں ہوئیں اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ باتیں جو انہوں نے بتائیں وہ آ گئی ہیں مارکیٹ میں۔ اس میں خان صاحب نے کہا کہ جناب دیکھیں، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ خاتون اول کی تصویر کے اوپر آپ مریم نواز پہ غداری کا یا دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ مریم نواز اور پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز بنا دیں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ جناب آپ جو ہے نا جے اے ٹی بشیر میمن صرف اومنی گروپ کے حوالے سے جے اے ٹی میں پیش رفت کی کرتا تھا، بریف کرتا تھا، میں نے کبھی نہیں کہا قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کیس بنائیں گے، تحقیقات کریں، کیونکہ یہ ان کا کام ہی نہیں تھا، میں نے کبھی نہیں کہا پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف کیس بنائیں۔ لیکن میں نے خواجہ آصف کے بارے میں ضرور کہا تھا، کیونکہ وہ ان کے پاس اقامہ تھا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے پاس جو وزیر خارجہ بھی ہو، وزیر دفاع بھی ہو، اور اس کے پاس اقامہ او پائی خان صاحب، ایک خواجہ آصف جڑا ہے یہ کوئی مائی بشیرہ دا پتر ہے، یہ مسلم لیگ کا بھائی جان لیڈر ہے۔ ایک سانس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے خلاف کیس بننے کی بات نہیں کی، دوسری سانس میں آپ یہ بھی بتا رہے ہیں دوسری سانس میں آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خواجہ آصف کے خلاف کیس بننے کا میں نے ضرور کہا تھا۔ پھر آپ یہی بتا رہے ہیں کہ اومنی گروپ کے حوالے سے مجھے بریفنگ دیتے تھے بشیر میمن، تو اومنی گروپ میں پیپلز پارٹی کے جو لیڈر انہوں کا محمد تھا آصف زرداری صاحب، وہ انوالو، اور یہ جو ہیں اپنا خواجہ آصف صاحب، یہ وزیر دفاع بھی رہے، وزیر خارجہ بھی رہے، نواز شریف کے بچپن کے یار ہیں، نواز شریف کا یہ مسلم لیگ نون کا محمد تھا۔ تو یہ یعنی یہ دیکھیں، اس بات سے جو میں آپ کو پوائنٹ میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اور وہ اتنے سارے جھوٹ بولتا ہے تو اس کو پہلے جھوٹ دی گل یاد نہیں رہتی تو اگلے جھوٹ سے جا کے پھرایا جاتا ہے۔ وہ اسی طرح کی صورتحال خان صاحب کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ خان صاحب کے سر پہ، دل پہ، دماغ پہ، کندھوں پہ، ہر جگہ پہ نا بشیر میمن کے الزامات سوار ہو چکے ہیں۔ اس کا بڑا سیدھا سا حل ہے، کوئی اس کی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بشیر میمن نے جھوٹ بولا، وہ ریاستی ملازم تھے، انہوں نے اپنی کیڑ کڈی، چلے یہ کہہ لیتے ہیں کیڑی کڈی ہوئے گی، کیونکہ آپ نے ان کو جبری طور پہ گھر جانے پہ مجبور کیا تھا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، پھر آپ نے ان کی وہ جو ہے وہ جو بینیفٹس ہوتے ہیں یعنی جو پینشن وغیرہ تھی وہ آپ نے روک لی، پھر وہ عدالت گئے، عدالت سے وہ ریلیف لے کے آئے، تو چلے آپ نے ان کو تنگ کیا، وہ ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ اپنی کیڑ کاٹ رہے ہیں، وہ انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی خام خواہ جھوٹے الزامات لگا دیے، تو خان صاحب پھر اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس میں سب کو بلائیں، ہائی پاور جوڈیشل کمیشن ہو، آپ ایک انکوائری ہولڈ کر لیں، ہائی پاور انکوائری کو ہولڈ کر لیں، اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کے سامنے آ جائیں گی۔ جے آئی ٹی بنا لیں، نواز شریف کے کیسز میں جے آئی ٹی بنتی نہیں رہی، جے آئی ٹی تو ہر کیس میں بن جاتی رہی ہے، ہر کیس میں جے آئی ٹی بنائی گئی ہے آپ کی طرف سے، تو اس میں بھی جے آئی ٹی بنا لیں اور بیٹھ کے ساری چیزیں انویسٹیگیٹ کر لیں۔ اگر بشیر میمن صاحب غلط کہہ رہے ہیں تو دونوں دیو پڑھ کے انہوں نے اتنے یعنی حکومت پاکستان کے اوپر، پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، وہ وزیر قانون کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، وہ وزیر مملکت برائے داخلہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، میری مراد ہے شہزاد اکبر صاحب سے، وہ وزیر نہیں ہے ویسے، وہ مشیر ہے، لیکن بہرحال ان پر الزامات لگا رہے ہیں۔ تو یہ پوری حکومت کو وہ ملائن کر رہے ہیں کہ جناب جوڈیشری کے خلاف اس حکومت نے سازش کی اور مجھے اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی، یہ ان کا اصل چارج ہے۔ تو خان صاحب اتنے اہم بات کو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں انہوں لیفٹ کر کے لنگ جائے گا، ایک میچ نہیں ہو رہا، یہ کوئی ایک 6 گیندوں کا اوور نہیں ہے خان صاحب، یہ آپ کے سیاست ہے، اور اس میں جو سیریس قسم کے الزامات آپ پر آئے ہیں یہ ساری زندگی آپ کا پیچھا کریں گے۔ اس سے جان چھڑانے کا اور اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار صرف یہ ہے کہ اسے فیس کریں
اور ایک کمیشن بنائیں، اس میں آپ جو بھی انتہائی ایماندار لوگ سمجھے جاتے ہیں، اور پاکستان میں ایماندار افسران کی کمی بالکل نہیں، نہ ایماندار ججز کی کمی ہے، آپ ان کو کہیں کہ جناب اس پوری چیز کو انویسٹیگیٹ کریں، وہاں پر آپ خود بھی پیش ہوں، وہاں پہ دوسرے لوگ بھی پیش ہوں، وہ اپنے جو ثبوت ہیں وہ پیش کریں، آپ اپنے ثبوت پیش کریں، اور چیزوں کو نتارا کر لو تو گل ختم، ساری چیزیں بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے رہیں گے کہ نہیں یار یہ کوئی بات نہیں ہے، اور نہیں یار دیکھو نا میرا کام تو نہیں ہے نا، اس طرح کی باتیں کریں گے تو گل بڑھنی کوئی نہیں خان صاحب، یہ چیزیں کسی اور طرف موو کر جائیں گی۔ اور ویسے تو مجھے لگتا یہ ہے جو امجد افریدی صاحب کا آج حال ہوا ہے وہاں پر، اور جو رزلٹس آ رہے ہیں اس کے مطابق مجھے نہیں لگتا کہ آپ اگر بشیر میمن کو فیس نہیں کر پا رہے، ان کے الزامات کو، ایک بندے کے الزامات کو فیس نہیں کر پا رہے، تو 22 کروڑ کے ملک میں نیکسٹ ٹائم آپ الیکشن کے اندر کیسے جائیں گے؟ کس طرح سے آپ لوگوں کو فیس کریں گے؟ کس طرح سے جا کے آپ لوگوں کی باتیں سنیں گے، تانے سنیں گے، ان کی مطلب میں کیا کہوں، جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ ویسے تو پوری کو 1.5 منٹ کی ویڈیو ہے، لیکن اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا ساری سنائی جا سکے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں وہ جو لغویات وہاں پر عوام ان کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ ان کے جذبات کی مکمل ترجمانی ہو سکے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ کچھ ایتھکس ہیں اور یوٹیوب کی پہ بھی چلتے ہیں، وہ ایتھکس تو چلنے چاہیے تو، لیکن بہرحال جو حالات وہاں پہ ہوئے ہیں تو خان صاحب آپ کس طرح سے فیس کریں گے، یہ سب سے اہم سوال ہے جو آج پی ٹی آئی کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہر کارکن کے ذہن میں ہے، دماغ میں ہے، کیونکہ اس نے محلے میں نکل کے بیٹھنا ہے، اس نے آپ کے لیے لوگوں سے ووٹ لیے ہوئے ہیں، لوگ انہوں روز چھبیاں دیندے نے، انہوں مینے دیندے نے، ان کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو وہ اب کراں چ بڑھ گیا۔ لہٰذا یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا، اس وقت عمران خان وہ ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ شو یہی کرتے ہیں کہ وہ کھلنائک ہیں، اور وہ اسی چکر میں ہے کہ میں نے کوئی نہیں پھڑ سکتا تھا، میں نکل جاؤں گا، مگر اس طرح ہوتا نہیں ہے، آج تک تو نہیں ہوا کہ آپ 22 کروڑ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے اور اس کے بعد آپ نکل جائیں۔ کچھ نکل بھی گئے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، لیکن وہ جو نکل گئے یا وہ شوکت عزیز جیسے تھے جو پاکستان کے شہری نہیں تھے لیکن آج بھی ان کو اچھے طریقے سے یاد نہیں کرتا، یا پرویز مشرف جیسے تھے، تو جس طرح پرویز مشرف زندہ رہ رہے ہیں، خان صاحب اگر آپ باقی ماندہ زندگی اس طرح گزارنا چاہتے ہیں تو سامنے تو کوئی اعتراض نہیں گا، لیکن یہ 22 کروڑ عوام جو ہے نا وہ بڑے سخت غصے میں ہے، اور اس کا اظہار آج نتائج سے بھی ہو رہا ہے جو اب تک آ رہے ہیں، اور جو حالت اس ویڈیو میں نظر آ رہی ہے اس سے بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ سوچنے کا مقام پی ٹی آئی کے سنجیدہ لوگوں کے لیے ضرور ہے۔ اب پتہ نہیں ویسے پی ٹی آئی میں کوئی سنجیدہ ہے کہ نہیں ہے، ایک دو جنے تو ہے سن، لیکن ان کو کسی نہ سینیٹر بنایا گیا، نہ کوئی بشیر مشہور بنے، نہ وزیر بنے، وہ بیچارے بس لاہور کے مختلف تھوڑوں میں بیٹھ کے اپنا ساڑ سوڑ پھونک کے روزگار چلے جاتے ہیں، تو باقی جو ہیں وہ جتنے ارد گرد ہیں وہ خوش آمد کر کے تو اپنا دن ڈانگ ٹپا رہے ہیں۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ تشویشناک ہے پاکستان کے عام آدمی کے لیے بھی، کیونکہ اس طرح کی حکومت جو ہے نا وہ ہم پر 2.5 سال سے مسلط ہے، اور اس میں پی ڈی ایم بھی ذمہ دار ہے، مسلم لیگ نواز بھی ذمہ دار ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی پرستیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں اور اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کر رہے، جس کا ظاہر ہے کہ ان پر بھی ایک الزام تو آتا ہے، کم از کم اور کوئی لائے نہ لائے میں تو لانا کہ آپ لوگ اس بات کے ذمہ دار ہیں، اگر ہم پر یہ نااہل مسلط ہے 2.5 سال سے تو یہ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے ہے، اور اگر یہ مزید رہے گا تو بھی آپ قصوروار ہوں گے۔ بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے، ہم سب کے لیے، غریبوں کے لیے، مڈل کلاس کے لیے، ورکنگ کلاس کے لیے، 22 کروڑ انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔